دوستو، آج 9 شوال جمعرات کے دن جو شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، اسے میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے نصیب کو لگے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والو، جمعرات کا دن بڑی ہی فضیلت اور برکت والا دن ہے، اور یہ دن جب رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں آ جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ آج 9 شوال جمعرات کے دن اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو آپ نے صرف ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے، اگر کوئی بندہ 9 شوال جمعرات کو اگر اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیوں کا، غربت کا، فاقوں کا، پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، تو آج شوال کی جمعرات کو یہ وظیفہ 3 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے نصیب کو لگے بند تالے آج کھل جائیں گے۔ ناظرین، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، اس کا آج قرض اتر جائے گا۔ پیارے دوستو، اس مشکل کے دور میں، مہنگائی کے دور میں، اگر آپ رب کی رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ رب کو راضی کریں گے، اور جب رب آپ سے راضی ہو جائے گا، کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے تو کوئی بھی آپ کے راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ یہ مہنگائی، یہ دنیاوی مشکلات، پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی فرشتے آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ آج میری وہ مائیں، بہنیں جن کے گھروں میں غربت ہے، غربت کی وجہ سے فاقوں میں زندگی گزر رہی ہے، بیٹیاں گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں، سر پر سفید بال آ گئے ہیں، غربت کی وجہ سے کوئی رشتہ کرنے کو راضی نہیں ہے، اپنے پرائے سب منہ پھیر گئے ہیں، رشتہ دار بھی غربت کی وجہ سے دور ہو گئے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ میری بہنوں کے لیے بڑا ہی خاص ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرتے ساتھ ہی جمعرات کا دن ختم ہوتے ہی آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے گی، بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے آ جائیں گے۔ اگر آپ کا کاروبار نہیں چلتا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کاروبار کو کسی کی نظر ہو گئی ہے یا کسی نے تویز دھاگا کیا ہے، تو آج 9 شوال جمعرات کے دن یہ وظیفہ اپنی دکان، اپنے کاروبار پر بیٹھ کر کر لو۔ انشاءاللہ تمام جادو جنات کا اثر ختم ہو جائے گا، کاروبار چلنے لگ جائے گا۔ اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ پسند کی شادی کے لیے بڑا ہی خاص اور مجرب ہے۔ اگر آپ امتحان میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو آج کا یہ وظیفہ اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے بڑا ہی تیر بہدف ہے۔ اگر آپ کا شوہر آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ کی سسرال میں عزت نہیں ہے، تو میری بیٹیاں، میری بہنیں آج اپنے گھر میں بیٹھ کر مغرب سے پہلے یہ وظیفہ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سسرال میں عزت بھی ملے گی اور شوہر کی محبت بھی حاصل ہو جائے گی۔ یہ آج کا وظیفہ خاص میری ان بہنوں کے لیے ہے جن کی کوکھ خالی ہے، 10 سال شادیوں کو گزر چکے ہیں لیکن اولاد پیدا نہیں ہو رہی، اولاد کے تانے سن کر زندگی سے تنگ آ گئی ہیں۔ آج میری وہ بہنیں، بیٹیاں یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ رب کریم ان کو نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، آپ نے کسی بھی صورت آج کا یہ وظیفہ مس نہیں کرنا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آج کے وظیفے کا ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں، تاکہ جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اللہ والو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ساری ویڈیو مکمل سننی ہے، اور وظیفہ اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ جب تک آپ کا یقین کامل نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا،
اور نماز کو 5 وقت پڑھا کریں۔ جب تک آپ نماز 5 وقت کی نہیں پڑھیں گے تب تک بھی کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ والو، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے بوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ یہ وظیفہ آپ فجر کے بعد کر لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ کوشش کریں کہ یہ وظیفہ آپ مغرب سے پہلے کر لیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کے تمام بگڑے کام سنوار دے گا۔ نصیب کو لگے بند تالے آج کھل جائیں گے۔ اللہ والو، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اللہ والو، سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کو آپ نے 11 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ جب آپ اللہ اکبر پڑھیں گے تو آپ کا کنیکشن، آپ کا رابطہ ڈائریکٹ رب کریم سے جڑ جائے گا، اور اس کے بعد آپ یہ عمل کر کے جو بھی رب سے مانگیں گے میرا رب آپ کو عطا کر دے گا۔ اللہ والو، یہ کرتے ساتھ ہی آپ نے قرآن پاک کی بڑی ہی لاڈلی صورت، قرآن پاک کی بڑی ہی پیاری صورت سورۃ الکوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ والو، آپ نے سورۃ الکوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، آپ رب کا قرب حاصل کریں گے، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ سورۃ الکوثر رب کریم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً پیش کی تھی، اس لیے جو شخص بھی سورۃ الکوثر کو میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر رب سے مانگے گا، انشاءاللہ رب اس کی فریادیں ضرور سنے گا، رب اس کی مشکلات کو حل کر دے گا۔ کوئی بھی انسان کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن قرآن پاک پڑھ کر جب آپ رب سے مانگیں گے تو آپ کو ضرور عطا ہوگا، اور یہ صورت بھی قرآن پاک کی ہی ایک صورت ہے۔ اس لیے جب آپ یہ پڑھ کر رب سے مانگو گے تو میرا رب آپ کی خالی جھولیاں بھر دے گا۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر کو 21 مرتبہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے تیسرے نمبر پر اور آخری جو وظیفہ کرنا ہے، یہ بڑا ہی خاص ہے، یہ بڑا ہی مجرب ہے۔ آج میری وہ بہنیں جن کی کوکھ خالی ہے، 10 سال شادیوں کو گزر چکے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہو رہی، یا آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ گھر بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں، اچھے رشتے نہیں آ رہے، تو یہ تیسرا وظیفہ آپ کے تمام کام سنوار دے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ والو، یہ اتنا خاص اور مجرب وظیفہ ہے کہ ساری کائنات کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک طرف رکھ دیا جائے تو اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 1 ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 ہو گیا۔ اسی طرح آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، پڑھنا آپ نے 21 مرتبہ ہے۔ اللہ والو، یہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ کرتے ساتھ ہی وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک عمل کرنا ہے، یہ عمل بڑا ہی خاص اور مجرب ہے۔ آپ اگر یہ عمل نہیں کریں گے، وظیفہ چاہے سارا کر لیں، عمل ادھورا رہ گیا تو آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ وظیفہ آپ نے کر لیا، اب اس کے بعد یہ جو کام ہے، یہ جو عمل ہے، اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ آپ نے وظیفے کے بعد یہ عمل ایسے ہی کرنا ہے۔ دوستو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ وظیفہ کرتے ساتھ ہی آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور رب کریم سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ دعا کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے سبحان ربی یعلی اعلیٰ، سبحان ربی یعلی اعلیٰ، سبحان ربی یعلی اعلیٰ، اس کو 3 مرتبہ پڑھ کر جو بھی آپ کی مشکل ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ رب کریم سے بات منوانا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر کے آپ نے رب سے دعا کرنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نبی پاک کا واسطہ دے کر
آپ نے 1,24,000 پیغمبروں کا واسطہ دے کر، صحابہ کرام کا واسطہ دے کر، اللہ تعالیٰ کو صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں کا واسطہ دے کر، خاص جو رمضان گزرا ہے اس کا واسطہ دے کر، اور آج کے دن جمعرات کا واسطہ دے کر رب سے اپنی مشکل بیان کر دینی ہے، رب سے اپنی حاجت بیان کر دینی ہے، اور آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ والو، جب آپ یہ وظیفہ کر کے رو رو کر گڑ گڑا کر رب کریم سے مانگو گے تو میرا رب آج آپ کی جھولیاں بھر دے گا، آج آپ کو رب خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا۔ آج میری بہنوں کے گھر اولاد پیدا ہو جائے گی، آج ان کے رشتے ہو جائیں گے، کاروبار چل پڑے گا، امتحان میں اچھے نمبر آ جائیں گے۔ اللہ والو، آج کے دن اس وظیفے کو لازمی کر لینا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔